اعتزاز صاحب بریفلی ذرا یہ بتا دیجئے، یہ جو فیصلہ کل آیا ہے الیکشن کمیشن کا، کیا یہ صریحاً چیلنج ہے عمران خان کے لیے، اور حکومت اگر اس معاملے کو مزید آگے بڑھاتی ہے، قانونی چارہ جوئی کرتی ہے، تو یہ 62(1)(f) کی طرف معاملہ جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں، 62(1)(f) کی طرف تو اس طرح نہیں جا سکتا، اور اس طرف کیونکہ ابھی تو یہ مجھے یہی نہیں سمجھ آتی کہ اتنا شور شرابہ کس طرح پڑ گیا ہے۔ سب سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے، سب کو سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی اس قسم کی بات اس طرح اور ان باتوں پہ سیاسی جماعتیں یا سیاسی قیادتیں ختم ہونی شروع ہوئیں تو سیاسی جماعتیں اور سب سیاسی شخصیات ان کا سیاسی قتل عام ہو جائے گا۔ یہ کوئی فیصلہ دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، کسی گواہ کی جرح ہوئی ہے، کسی جو دستاویز ہے ان کی کوئی تصدیق ہوئی ہے، کسی نے آ کے حلف لے کے تصدیق کی ہے کسی دستاویز کی، اور پھر اس نے اس پہ جرا کر کے اور نتیجے پہ پہنچا ہے، کوئی ایسا گواہ آیا ہے، کسی گواہ کو دونوں سائڈوں کی طرف سے کسی بھی کو موقع دیا گیا ہے کہ آپ جتنی دستاویزات پیش ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں ان پہ ان کے جو تصدیق کر سکتا ہے، جو بینکر مثال کے طور پہ تصدیق کر سکتا ہے، وہ بینک انٹری بینکر نے تصدیق کرنی ہے، ان پہ پھر جرا ہونی ہے۔ کوئی کسی نے ایسی پروسیس کی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن انکوائری کی ہے اوپری قسم کی الیکشن کمیشن نے، اور اتنے گمبھیر قسم کے انٹریز اور ٹرانزیکشن، یہ اگر اس طرح کے جس تلوار چلنی شروع ہوئی تو میں بتاتا ہوں کوئی پارٹی نہیں بچے گی، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بچے گی۔ اس کو اگر پولیٹیکل پارٹیز نے مخالفت نہ کی تو وہ خودکشی کر رہے ہوں گے۔ اعتزاز صاحب آپ کا سمجھ لیں کہ یہ ڈیٹیلڈ پلان بن گیا ہے کہ ہر کسی کے خلاف اس طرح کا ایویڈنس دے دیں اور وہ کہیں کہ جی بس پروو ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ اعتزاز صاحب قطع کلامی معاف آرڈر کے تحت، قطع کلامی معاف اعتزاز صاحب کے تحت اس کے بڑے تقاضے ہیں، اس کی بڑی طریقے اور آئینی قانونی طریقے ہیں اس کو لانے پہ کے لیے۔ اعتزاز صاحب قطع کلامی معاف، یہ فرمائیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو مینڈیٹ سے تجاوز کیا ہے الیکشن کمیشن نے، دوسرا یہ یک طرفہ فیصلہ ہے، اس میں جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے۔ بیٹھا ہوتا تو وہ کرتا، یہ تو ایگزیکٹو آفیشل ہے اور الیکشن کرا سکتے ہوں گے، چلو وہ انتظامی کام ہے، پر یہ جوڈیشل کام کے لیے تو اہل ہی نہیں ہے۔ ٹھیک جی، ٹھیک ہے۔ اب وفاقی حکومت ریفرنس دائر کرنے پہ غور کر رہی ہے، اور یہ ریفرنس اگر دائر ہو جاتا ہے تو کیا اس کے لیے مینڈیٹری ہے کہ فل کورٹ ہی اسے سنے، یا اگین یہاں پہ چیف جسٹس کے ثوابدید ہے، وہ 3 رکنی بینچ بنا دیں، لارجر بنا دیں، یا فل کورٹ کو کہہ دیں؟ اچھا، وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے لیے لازم ہے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے، ڈکلیریشن دے کہ any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan. Achha. Then the federal government shall within 15 days of such declaration refer the matter to the Supreme Court. Whose decision such reference shall be final. اب اس میں 3-4 مراحل ہیں۔ پہلے تو فیڈرل گورنمنٹ کو یہ نتیجہ نہیں نکالنا کہ انہوں نے کوئی فنڈ میں فورس بور کر لیا ہے، کوئی فورن فنڈ سے۔ یہ تو الیکشن کمیشن خود کہتی ہے کہ یہ ثبوت نہیں ملا کہ یہ فورن ایجڈ پارٹی ہے، فورن فنڈ اور ہے، فورن ایجڈ پارٹی بھی نہیں ہے تحریک انصاف۔ دوسرا، فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ ثابت کرے
the party is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan. جی پھر وہ ریفرنس بنا کے 15 دن کے اندر بھیجے گی سپریم کورٹ کو. اور اب سپریم کورٹ میں اگر آپ کو ولی خان کا ٹرائل یاد ہے, جی پورا ٹرائل کرنا پڑے گا. صحیح. ٹرائل اس سے پہلے کہ وہ بین کر سکے. جی ٹرائل کا مطلب ہے گواہ پیش ہوں گے, جرا ہوگی. ابھی تک تو کوئی گواہ پیش نہیں ہوا, کوئی جرا ہوئی نہیں. ٹھیک. ابھی تک کس طرح کے الیکشن کمیشن نے اتنے حسابات اور کھاتے کھول دیے. اور یہ اگر شروع ہو گیا تو ساری جماعتیں گئی, پھر کوئی سیاسی جماعت نہیں بچے گی. جی یہ مسلم نون نہ سمجھے یہ کہ ہم بچ جائیں گے. یہ تو اس طرح کے جی رانگ اینڈ. اچھا, یہ اعتزاز صاحب یہ معاملہ تو پارٹی کا ہو گیا, پارٹی سے متعلق آپ نے بتا دیا. اب دوسرا معاملہ عمران خان صاحب کی شخصیت سے متعلق ہے, اور جو ریفرنس دیا جا رہا ہے وہ نواز شریف صاحب کا وہ ایفیڈیوٹ ہے 62(1)(f) کے تناظر میں جس پہ وہ نااہل ہوئے. ادھر عمران خان صاحب کا سرٹیفکیٹ ہے جس کو فارم 1 کہتے ہیں, اور سرٹیفکیٹ میں الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ غلط بیانی کی گئی ہے. ڈفرینس کیا ہے؟ کیا کسی سرٹیفکیٹ میں تصدیقی بیان میں غلط بیانی اور حلفی بیان میں غلط بیانی, کیا 62(1)(f) میں جا کے اس کا کوئی اثر پڑتا ہے, کوئی فرق واضح ہوتا ہے؟ جی بہت فرق پڑتا ہے, کیونکہ نظیر ہے نا, میاں نواز شریف کا ایک نظیر ہے. نظیر ہے کہ آپ اگر نامینیشن فارم جھوٹا بھریں گے اور اس کے نیچے جو ایفیڈیوٹ ہے وہ جھوٹا ایفیڈیوٹ دیں گے تو وہ آپ کو اس کی سزا ہو سکتی ہے. دوسرا, اس سے فیصل باڈوا کے ساتھ بھی یہی ہوا. ان کو بھی یہ کی سزا کی وجہ سے ملی کہ انہوں نے نامینیشن فارم میں غلط بیانی کی, اور اس میں وہ اس کی تصدیق کرنی تھی ایک الفی بیان کی صورت میں. تو وہ دونوں میاں صاحب اور اس پہ گئے, اور میاں صاحب کے اوپر اور بہت سنگین الزام جو تھا وہ اقامہ کا تھا. اقامہ کہ آپ نے اقامہ لیا ہوا تھا جو ڈکلیئر نہیں کیا. اقامہ ایک ایسٹ ہوتا ہے. میں نہیں وہ صرف جاتا کہ جی آپ تنخواہ نہیں لیتے تھے یا وہ لیتے تھے. اقامے سے زیادہ سنگین جرم نہیں ہو سکتا, کیونکہ اقامے سے آپ بھائی کے اقامے کا اگر آپ کے پاس ہو, آپ کو کوئی تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ دنیا کے سارے سیکرٹ بینک اکاؤنٹ رکھنے والے جو ممالک ہیں, سوئٹزرلینڈ ہو گیا, لکھنسٹائن ہو گیا, کیمن آئیلینڈ ہو گیا, جرسی آئیلینڈ ہو گیا, آئل آف وائٹ ہو گیا, پیناما ہو گیا, وہاں آپ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, خفیہ بینک. یہ اصل اقامے کا, یہ کوئی اپریشیٹ ہی نہیں کرتا کہ اصل اقامہ اگر کسی کے پاس ہے اور وہ ایک بہت بڑا خطرناک قسم کا جرم ہے, اور منی لانڈرنگ اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے. پر اس معاملے میں الیکشن کمیشن کے سامنے تو کوئی گواہی پیش نہیں ہوا میرے خیال میں, کسی کی جرا نہیں ہوئی. اعتزاز صاحب, یہ جو فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کا, اس کی بنیاد پر عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو ECL پہ ڈالا جا سکتا ہے, ان کی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں, یہ اتنا سفیشینٹ ہے کہ FIA کل سے گرفتاریاں شروع کر دے؟ نہیں, شاہ صاحب توبہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی فائنڈنگ ہی نہیں ہے, اس کا تو کوئی میرے خیال میں کوئی امپورٹنس ہے ہی نہیں ہے. اچھا, یہ ایک کی انکوائری بنا دی ہے انہوں نے. وہ جس طرح DIT بنی ہوئی تھی, کوئی DIT بنائے تو DIT نے رپورٹ کرنا ہے عدالت, جب تک عدالت اس پہ پورے گواہ نہ لے, شاخیں نہ لے, حلف نہ اٹھائے, وہ آ کے اور حلفیہ بیان نہ دے ہر گواہ, اور ایک اینٹ جوڑ کے عمارت نہ بنائی جائے کہ کس نے دستخط کیے, کب دستخط کیے, وہ دستخط پہچانتا نہیں ہے. بینکرز بک ایکٹ آف 1897 اپلائی کرے گا, وہ ان بکس کو اس کے ذریعے ثابت کرنا ہوگا. کسی چیف الیکشن کمشنر کی زبان سے کبھی بینکرز بکس ایویڈنس ایکٹ کا لفظ کا نام بھی سنا ہے آپ نے؟ یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے یا کسی ممبر الیکشن کمیشن نے لیا ہو, اس کے بغیر ڈاکومنٹ ثابت ہی نہیں ہو سکتے.